قرآن کریم کا مسئلہ جی آپ نے کہا نا کہ آپ مثال پیش کریں، آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، مثلا آپ بتائیں قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تازر و غازرہ تم وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ اہل حدیث مولوی سے پوچھنا، اہل حدیث کہتے ہیں قیامت کے دن جہنم نہیں بھرے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا، تب جہنم بھر جائے گی۔ سمجھے کتنے ہو گئے؟ 4۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اہل حدیث مولوی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم نہیں بھرے گی، اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو بھائی اہل حدیث اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے، شارحین نے اس کے کیا معنی بیان کیے، ان سب سے قطع نظر یہ حدیث مختصر طور پر اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے خلاف قطعاً نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ہم اسکین لگا دیں گے ساتھ ترجمہ علماء دیوبند کا، تاکہ خضر حیات دیوبندی صاحب اور ان کے ماننے والے بھی غور سے دیکھ لیں کہ ہمارا ترجمہ نہیں ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم سے فرمائے گا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، تم میں سے ہر ایک کے لیے، دونوں کے لیے بھرنا ہے۔ قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، فرمایا کہ جو جنت ہے تو اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا، وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، جو اللہ چاہے گا، جو مخلوق پیدا کرنا چاہے گا وہ پیدا فرما دے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس طرح جہنم بھر جائے گی۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اہل حدیث مولوی کہتے ہیں اور روایت کی حاکمیت قرآن پر قائم کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ اس روایت میں کیا یہ ہے، آیت تو یہ نا کہ دیکھیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیا اس حدیث میں ہے کہ جی یہ جو نئی مخلوق اللہ پیدا فرمائے گا اس پر اللہ رب العالمین دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال کر ان کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ جی حدیث آیت تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر یہ کیسے بوجھ اٹھا رہا ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں، مولوی صاحب کو حدیث سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری شریف پر، بات سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور ان کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نہ تو صحیح طور پر قرآن کو سمجھے ہوئے نہ حدیث کو سمجھے ہوئے۔ اگر مولوی صاحب اس حدیث کے اندر یہ بات دکھائیں جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی اس حدیث میں یہ ہے کہ دوسروں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو قرآن کے خلاف کہیں، شوق سے کہیں، پھر انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں، لیکن اس میں تو یہ بات سرے سے نہیں ہے حدیث میں، کیا یہ دکھا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں دکھا سکتے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ پوچھیں کہ بھائی کہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کا کیا قصور ہے مولوی صاحب؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب پتھر کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العالمین سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اللہ کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہاں البتہ مخلوق جو ہے وہ پوچھی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو یہ بیان اس آیت کے خلاف ہے اور اس کے نہیں کئی آیتوں کے خلاف۔ سورہ بقرہ 253 میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم نہیں بھر سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ در حقیقت قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو آپ کو یہ آیت بھی یاد ہوتی۔ سورہ آل عمران کی 40 میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اسی طرح اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید،
اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے. سورہ حج کی ہی 18 میں فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید، اپنے ارادوں کو بہت زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین. یہ اللہ کا وصف ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اللہ جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے. یخلق ما یشاء کتنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مولوی صاحب کا در حقیقت ان تمام آیات پر ایمان نہیں ہے، اسی لیے مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ جی نئی مخلوق نہیں پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پیدا کر سکتا ہے، اور صرف کر سکنے کی بات نہیں ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث قرآن مجید کے قطعاً خلاف نہیں ہے. مولوی صاحب کا اپنا ایک تخیل ہے جس کے خلاف ہے، اور مولوی صاحب اہل حدیث کی دشمنی میں بڑھتے بڑھتے بغض کے اندر آگے نکلتے نکلتے حدیث بغض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ ہی نے شفا کاملہ عطا فرمائے.